السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز کلکس۔ لاطینی زبان کے لفظ کرونا نے پوری دنیا میں دہشت پھیلا رکھی ہے۔ کرونا کا لفظ کراؤن سے نکلا ہے جس کا مطلب تاج ہے۔ اس وائرس کی شکل سر پر پہننے والے تاج کی طرح ہے، اس لیے اسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ WHO اس وائرس کو کرونا وائرس ڈیزیز 2019 یعنی کووڈ 19 کا نام دے چکی ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اسی طرح کے خطرناک وبائی امراض سے کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ تقریباً 100 سال پہلے 1918 میں امریکی فوجیوں کے کیمپ میں جنم لینے والے اسی طرح کے وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں اس وائرس سے ہلاک ہوئے۔ 6.5 لاکھ امریکی بھی اس کا نشانہ بنے۔ اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ورلڈ وار 1 میں مرنے والے فوجیوں اور سیویلین سے زیادہ تھی۔ سائنسدانوں نے اس وائرس کو H1N1 کا نام دیا اور تاریخ اسے اسپینش فلو کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہے۔ امریکی مصنف جان ایم باری نے اپنی کتاب دی گریٹ انفلوئنزا میں تفصیل کے ساتھ اس خطرناک وبا کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، چین کے صوبہ ہوبے کے دارالحکومت ووہان کی ایک سی فوڈ مارکیٹ سے جنم لینے والا کرونا وائرس دنیا کی 60% آبادی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس خطرناک وائرس سے اب تک کوئی بھی بے خبر نہیں، اسی لیے آج کی ویڈیو میں ان اقدامات کا ذکر کروں گا جو چینی حکومت نے اس وبا کے پھوٹنے پر لیے۔ چند اقدامات غیر معمولی نوعیت کے تھے جس پر دنیا حیران رہ گئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے چین نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کے کمروں میں ویڈیو اور امیج سسٹم انسٹال کیا گیا۔ ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز کے ذریعے آئسولیٹڈ وارڈز میں رکھے گئے پیشنٹس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ مریضوں کے پاس جائے بغیر آسانی سے ان کی جسمانی حالت کا معائنہ کیا جا سکتا ہے اور یوں ٹیکنالوجی کی مدد سے پیشنٹ سے ڈاکٹر کو منتقل ہونے والے انفیکشن کا رسک ختم ہو گیا ہے۔ متاثرہ مریضوں کو کھانا اور ادویات ربوٹس کے ذریعے دی جا رہی ہیں۔ یہ ربوٹس میڈیکل اسسٹنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ٹاکنگ ڈرونز کے ذریعے سڑکوں، گلیوں اور چوراہوں پر فیس ماسکس نہ پہننے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ تھرمل امیجنگ کے ذریعے متاثرہ لوگوں کا ٹیمپریچر بھی ڈرونز کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں متاثرہ لوگوں کو بریسلٹس پہنائے گئے تاکہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کو بند رکھا گیا ہے اور طلباء کے لیے آن لائن کورسز کا اہتمام کر لیا گیا ہے۔ اب طلباء گھر بیٹھے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کا گوشت فروخت کرنے والی مارکیٹوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ سانپ، مگرمچھ، چمگادڑ وغیرہ کا گوشت بیچنا پہلے ہی غیر قانونی تھا، لیکن لمبے عرصے سے یہ کام جاری تھا۔ ایسی مارکیٹوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ لوگوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ گھر سے صرف ایک فرد گروسری لینے باہر آ سکتا ہے۔ غیر ضروری ڈرائیونگ پر لائسنس کینسلیشن اور فائن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ وبا پھوٹتے ہی چین نے چوٹی کے سائنسدانوں کو وائرس کی ویکسین بنانے پر لگا دیا ہے۔ یہ ڈاکٹرز دن رات کی پرواہ کیے بغیر 20-20 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اینٹی وائرل ڈرگ تیار تو ہو چکی ہے، لیکن پہلے مرحلے میں اس کو جانوروں پر آزمایا جائے گا۔ 1000 بستروں پر مشتمل ہو شن شین ہاسپٹل محض 10 دنوں میں تعمیر کیا گیا۔ اس ہاسپٹل کو معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 23 جنوری 2020 کو تعمیر شروع ہوئی اور 2 فروری 2020 تک اس ہاسپٹل کو مکمل کر کے پیپلز لبریشن آرمی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ چین نے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے $10.26 بلین مختص کیے۔ اس وبا سے متاثرہ SMEs یعنی اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ طبی آلات بنانے کے 30% اخراجات حکومت نے اپنے ذمے لے لیے ہیں تاکہ طبی آلات کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بلند و بالا عمارات پر جگمگاتی روشنیوں سے لکھی گئی عبارات کے ذریعے عوام کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ چین کے مختلف شہروں سے ڈاکٹرز رضاکارانہ طور پر سینکڑوں کی تعداد میں صوبہ ہوبے اور ووہان شہر روانہ ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں وقت کی کمی کے باعث چند اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اقدامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قدرتی آفات سے کوئی بھی قوم یا ملک محفوظ نہیں۔ یہ زلزلے، سیلاب، طوفان یا کسی بیماری کی شکل میں ہوں، ان کا مقابلہ ہی ایک ملک و قوم کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ چینی حکومت اور عوام اس آفت کا بڑی دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ اقدامات جو شاید سالوں میں لیے جاتے ہیں، چینی حکومت اور عوام نے مل جل کر دنوں میں لیے۔ اس کا اعتراف بین الاقوامی طور پر بھی کیا جا رہا ہے۔
WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے چینی حکومت کی سنجیدگی اور اقدامات کو سراہا۔ دنیا بھر سے لوگ چین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم دوست بھی ہے۔ ہم بھی چین کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد از جلد اس بحران سے نکل آئے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔